نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں گمراہ کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے مگر ایسے فاسق لوگوں کو جو توڑتے ہیں اس عہد کو جو وہ اللہ سے کر چکے ہیں، اس معاہدہ کی پختگی کے بعد، اور توڑتے رہتے ہیں ان تعلقات کو جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ آج کے درس میں صلہ رحمی کے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلہ رحمی کی قرآن اور احادیث کے اندر بہت تاکید آئی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے، صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا، اور رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو۔ تو اب صلہ رحمی کا مطلب ہوا رشتہ داری کو ملانا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا، اور ان پر احسان اور شفقت والا معاملہ کرنا۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے متعلق جو صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑتے ہیں، ان کے بارے میں یہ اعلان فرمایا ہے اولئک هم الخاسرون، کہ یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہ لوگ گھاٹے کے اندر ہیں۔ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے عمر میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اس عمل کو انجام دینے کی وجہ سے انسان کی روحانی اعتبار سے ترقی ہوتی ہے، اور اس کی دنیاوی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ آخرت کی زندگی تو ویسے ہی خوشحال ہونی ہے، دنیا میں بھی وہ آدمی خوشحال ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ ایک باندی آزاد کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ باندی اپنے ماموں کو دے دیتی تو وہ افضل تھا۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے صدقہ خیرات کرنی بھی تھی تو اپنے رشتہ داروں پر کرتی، اس سے تمہیں دگنا ثواب ملتا، کیونکہ صلہ رحمی کا یہی مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا۔ تو شریعت تو ہمیں یہ ترغیب دیتی ہے کہ اگر آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہو تو اس میں بھی جو آپ کے قریبی ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو دیں، اس لیے کہ اگر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں پر صدقہ خیرات کریں گے تو اس سے آپ کو 2 اجر ملے گا، ایک تو صدقہ خیرات کرنے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، جس کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ پر صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، چنانچہ
ایک آیت مبارکہ تو یہی ہے، اور دوسری سورۃ النساء میں آتی ہے، اللہ کا فرمان ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس سے تم اپنی حاجتیں طلب کرتے ہو، اور رشتوں سے ڈرتے رہو، یعنی ان کو جوڑتے رہو، ان کو توڑو نہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وآت ذی القربى حقا، کہ رشتہ داروں کا جو حق بنتا ہے نیکی اور صلہ رحمی کا، وہ تم ادا کرتے رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے پوری آیت میں آتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کہ لوگوں کے ساتھ اللہ تمہیں درگزر کرنے کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دینے کا، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے سمندر کو حضرت موسیٰ علیٰ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے لیے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، صلہ رحمی کرتے رہو تو میں آپ کی عمر بڑھا دوں گا، سہولت کی چیزوں میں آپ کے لیے سہولت پیدا کروں گا اور مشکلات کو دور کروں گا۔ یہ صلہ رحمی کے گویا کے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی۔ حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصیت فرمائی کہ 5 قسم کے آدمیوں کے پاس نہ جاؤ، ان سے بات نہ کرو، حتیٰ کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے اتفاقاً سامنے آ بھی جائے تو ان کے ساتھ تم نے نہیں چلنا۔ وہ کون 5 آدمی ہیں؟ پہلا وہ فاسق اور فاجر شخص ہے، دوسرا بخیل ہے، تیسرا جھوٹا شخص ہے، چوتھا بے وقوف ہے، اور 5واں وہ ہے جو صلہ رحمی نہیں کرتا بلکہ قطع رحمی کرتا ہے۔ اس لیے کہ فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک میں 3 جگہ اس پر اللہ کی لعنت پائی ہے، یعنی جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک میں 3 جگہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پائی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صلہ رحمی کرنے کی کتنی زیادہ تاکید ہے۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کافر اور مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہے، سب کا حکم برابر ہے۔ نمبر 1، جس سے معاہدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، چاہے وہ معاہدہ کافر سے ہوا ہے یا مسلمان سے۔ دوسرا، جس سے رشتہ داری کا تعلق ہو اس سے صلہ رحمی کی جائے، چاہے وہ رشتہ دار مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اگر رشتہ دار کافر بھی ہے پھر بھی اس سے صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے۔ تیسرا، جو شخص امانت رکھوائے اس کی امانت واپس کی جائے، چاہے وہ امانت رکھوانے والا مسلمان ہو چاہے وہ امانت رکھوانے والا کافر ہو۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بات ظاہر ہو جائے اور عمل خزانے میں چلا جائے، خزانہ کہتے ہیں الماری کو، یعنی تقریریں تو لوگ بہت کریں، باتوں کو تو ظاہر کریں، مضامین بہت کثرت سے لکھے جائیں، لیکن عمل ختم ہو جائے، گویا کہ اس کو الماری کے اندر عمل کو بند کر کے رکھ دیا جائے، اور زبانی اتفاق تو آپس میں ہو جائے لیکن دلوں میں اختلاف ہوں، دلوں میں رنجشیں ہوں، اور رشتہ دار آپس کے تعلقات کو توڑنے لگیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور ان کو اندھا اور بہرا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کی شام ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سامنے ایک مجمع بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا اگر تم میں کوئی شخص
قطع رحمی کرنے والا ہے تو وہ اٹھ جائے، یعنی جو صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، وہ اٹھ جائے۔ پورے مجمع میں سے صرف ایک صاحب اٹھے جو دور بیٹھے ہوئے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میرے کہنے پر مجمع میں صرف تم اٹھے تھے اور پھر آ کر بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کے ارشاد سن کر میں اپنی خالہ کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر رکھا تھا، میرے جانے پر انہوں نے کہا کہ تو خلاف عادت کیسے آ گئے ہے؟ میں نے انہیں آپ کا ارشاد مبارک سنایا تو انہوں نے میرے لیے دعائے مغفرت کی، میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور ہم نے آپس میں صلح کی، صلح کر کے پھر میں واپس مجلس میں حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا ہے، بیٹھ جاؤ، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ اس کا مطلب ہے جب قطع رحمی کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو جو صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے ان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو تنبیہ الغافلین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کا ثواب بہت جلد ملتا ہو سوائے صلہ رحمی کے۔ صلہ رحمی ایک ایسی نیکی ہے جس کا ثواب اللہ رب العزت بہت ہی جلدی عطا کر دیتے ہیں، اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا وبال دنیا میں ملے جو قطع رحمی اور ظلم سے بڑھ کر ہو۔ یعنی بعض گناہ تو وہ ہیں جن کی صرف آخرت میں سزا ملے گی، اور بعض گناہ ایسے بھی ہیں جن کی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ جیسے والدین کے متعلق آتا ہے کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کو اللہ دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں۔ تو جن گناہوں کی دنیا میں سزا ملتی ہے ان میں سب سے بڑا گناہ وہ قطع رحمی ہے اور ظلم ہے۔ تو یہ چند ارشادات ہیں، ان سے آپ اندازہ لگائیں کہ صلہ رحمی کرنے کا کتنا زیادہ جو ہے فائدہ ہے اور کتنی زیادہ تاکید آئی ہے، اور قطع رحمی کی کتنی زیادہ مذمت آئی ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے کہ وہ راستہ 500 سال میں طے ہو۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا اس جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یعنی اتنی دور تک جنت کی خوشبو جاتی ہے کہ جتنی مسافت آدمی 500 سالوں میں طے کرے اتنے دور تک جنت کی خوشبو جاتی ہے۔ لیکن جو صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، وہ جنت کی اس خوشبو کو بھی نہیں محسوس کرے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کتنا جنت سے دور ہوگا، اور جنت سے اس کی دوری کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف قطع رحمی ہے۔ تو یہ چند ارشادات عالیہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اکابرین امت کے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے تو جلدی سے جلدی صلح کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو کسی کو بدلہ دیتا ہے، یعنی کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو پھر ہم اچھا سلوک کریں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ حقیقت میں صلہ رحمی ہے۔ اور اسی کی قرآن و حدیث میں تاکید آئی ہے، اور اسی پر جو ہے فوائد بیان کیے گئے ہیں، اور اسی کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو یہ صلہ رحمی کا فائدہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا
اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث نقل کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک بات کا ذمہ لے لے میں اس کے لیے 4 باتوں کا ذمہ لیتا ہوں۔ جو شخص صلہ رحمی کرے اس کی عمر دراز ہوتی ہے، اس کے رشتہ دار اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ جو شخص ایک کام کر لے یعنی صلہ رحمی کر لے تو اس کے لیے 4 باتوں کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ اس کی عمر دراز ہوگی، اس کے رشتہ دار اس سے محبت کریں گے، اس کے رزق میں وسعت ہوگی اور وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔